تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے یا یاد کیا ہوا ہے یا جو آپ نے سمجھا ہوا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال کے مصارف کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا کون سا تھا؟ دوسرا پہلا تجدید و تکفین، دوسرا قرضہ ادا کیا جائے گا، تیسرا اگر وصیت کی ہے تو وصیت تہائی مال سے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ورثاء کی ہم نے تقسیم کاری پڑھی تھی، 8 بنائے تھے، جس میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ اصحاب فرائض۔ اور اصحاب فرائض میں مذکر کتنے تھے اور مونس کتنے تھے؟ 4 مذکر تھے اور 8 مونسات تھیں۔ پھر ہم نے اس میں سے چاروں مذکرات پڑھ لیے تھے، اور اب کتنی مونسات ہم پڑھ چکے ہیں؟ کون کون سی؟ ایک تو زوجہ، دوسرا بیٹی، تیسرا پوتی۔ تو یہ 3 افراد ہم مونسات میں سے پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھے فرق کے حوالے سے حقیقی بہن، میں نے ان کی تعریفات بتائی تھی، حقیقی بھائی یا حقیقی بہن یا باپ شریکی بہن، باپ شریکہ بھائی، اور ماں شریکہ بھائی اور ماں شریکی بہن۔ تو یہ حقیقی بہن کون سی کہلاتی ہے؟ جس کے والدین وہی ہوں جو بھائی کے ہیں، تو وہ یا ایک جو 2 بہنیں آپس میں ہیں ان کے بھی دونوں کے والدین اگر سیم ہوں، وہی ہوں، تو اس کو حقیقی بہن کہا جاتا ہے۔ اس کے ویسے تو 5 حال بیان کیے جاتے ہیں یا 6 حال بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے 4 حال بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو کل کا سبق کچھ نہ کچھ یاد ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے جوابات خود ہی دیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا بیٹی کے بارے میں کہ بیٹی کو آدھا ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ جب 1 ہو۔ تو یہاں بھی حقیقی بہن کو آدھا ملتا ہے جب وہ 1 ہو۔ اسی طرح سے حقیقی بہن کو 2/3 ملتا ہے، یہ کب ملتا ہے؟ کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر بیٹی ہو یا پوتی ہو یا حقیقی بہن ہو، ان کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ 2/3 آپس میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ 4-5 ہوں گی تو پھر یہ 2/3 ان کے اندر تقسیم کاری کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کو پچھلا یاد ہے تو یہ آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ بیٹی اسبا بن جاتی ہے، پوتی بھی اسبا بن جاتی ہے، تو یہاں پر حقیقی بہن بھی اسبا بن رہی ہے۔ تو اس کی صورتحال آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اسبا کیسے بنے گی؟ جب اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود ہو تو اس طرح سے یہ اسبا بن جائے گی۔ اور اس کے بعد حقیقی بہن یہاں پر محروم ہو جاتی ہے۔ اس کی صورتحال اگر آپ کو اخیافی بھائی یعنی ماں شریک کے بھائی کے بارے میں پڑھا تھا تو اس وقت اس کو محروم کی صورت میں کیا تھا ہم نے؟ جب بیٹا، پوتا، ہاں باپ دادا وغیرہ ہوں تو پھر اس وقت بھائی ماں شریک کا محروم ہو جاتا تھا، تو حقیقی بہن بھی اسی صورتحال میں محروم ہو جائے گی۔ کس صورتحال میں؟ جب میت کا بیٹا موجود ہو، میت کا بیٹا، یعنی ان تینوں صورتحال میں تب تھا جبکہ میت کا بیٹا نہیں تھا، تب ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اکیلی ہے تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3، اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود ہے یعنی میت کا بھائی اور اس کا بھائی ایک ہی ہوگا، تو لہذا اس کو اسبا بنا دیا گیا، کیونکہ بھائی اسبا بنے گا تو حقیقی بہن بھی اسبا بن جائے گی۔ لیکن یہ محروم تب ہوتی ہے جب میت کا کوئی بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا، اس طرح سے کوئی بھی ایک مذکر اگر زندہ ہے تو حقیقی بہن محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے باپ دادا پردادا میں سے کوئی مذکر زندہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ یہاں پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں شریکہ بھائی تھا نا، وہ بیٹی کی وجہ سے بھی محروم ہو رہا تھا اور پوتی کی وجہ سے بھی، یعنی میت کی اگر بیٹی اور پوتی موجود ہو تو ماں شریکہ بھائی محروم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے۔ حقیقی بہن کو محروم کرنا صرف مذکر کے ذریعے ہوگا، حقیقی بہن کو محروم کرنا صرف کس کے ذریعے ہوگا؟ یا تو بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا،
بیٹی یا پوتی اس کو محروم نہیں کرتی. لیکن اگر اس کی جگہ پر ماں شریکی بہن آ جاتی تو وہ بیٹی یا پوتی کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی. تو یہ خیال رکھنا، ماں شریکی بہن اور حقیقی بہن میں یہ فرق ہے کہ بیٹی اور پوتی کی وجہ سے ماں شریکی بہن یا ماں شریکا بھائی محروم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی بہن ان کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی. اچھا، یہاں پر حقیقی بہن کو اسباب نے کیا تھا کس صورتحال میں؟ جب اس کا کوئی بھائی ہو. اس کے اسباب بننے کی ایک صورتحال اور بھی ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو. بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو. تو لہٰذا یہاں اسباب کی دو صورتیں بن جائیں گی. ایک جو آپ نے بتائی تھی اس کو کہتے ہیں اسباب بغیر ہی. کیا کہتے ہیں؟ بغیر ہی، یعنی کسی اور کی وجہ سے، یعنی بھائی کی وجہ سے. اور دوسری صورتحال بنتی ہے اسباب ما غیر ہی، یعنی کسی اور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. جیسے میت کی بیٹی بھی زندہ ہے اور میت کی حقیقی بہن بھی ہے، تو میت کی بیٹی کو تو آدھا مل جائے گا، تو اس کو آدھا دے نہیں سکتے، ان کو دو ثلث بھی نہیں دے سکتے اگر یہ دو تین ہو تو بھی. تو میت کی بیٹی یا پوتی ایک ہو یا دو تین ہو چار ہو، تو اس صورتحال میں حقیقی بہن اسبا بن جاتی ہے، جو ان کو دینے کے بعد باقی بچے گا وہ ان کو دیا جائے گا. اسبا کا حکم میں پڑھا تھا، اسبا وہ افراد ہوتے ہیں جو ذوی الفرائض کو دینے کے بعد، اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. لہذا حقیقی بہن کا یہاں پر اسبا ما غیری بنتی ہے تب جبکہ آدھا یا تو بیٹی نے اٹھا لیا یا پوتی نے اٹھا لیا، اور حقیقی بہن اب اکیلی ہو یا دو تین ہو، اب اس کو آدھا نہیں مل سکتا، دو تہائی نہیں مل سکتا، بلکہ اب اس کو کیا دیا جائے گا؟ اسبتاً دیا جائے گا. یاد رہے گا. اب اسی صورتحال میں یہ ہم نے چوتھا فرق پڑھ لیا. اسی جگہ پر ہم باپ شریکی بہن، باپ شریکی بہن کون سی ہوتی ہے؟ میت اور اس کا باپ ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو. تو اس صورتحال میں بھی جیسے آپ نے پہلے حساب کتاب پڑھے، جیسے ایسے پڑھے ویسا ہی ہوگا کہ باپ شریکی بہن کو اکیلی ہو تو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو دو تہائی ملے گا. اچھا، یہ اسبا باپ شریکی بہن کس کے ذریعے بن سکتی ہے؟ باپ شریک بھائی کے ذریعے. جو فوت ہو گیا ہے اس کے باپ شریکا بھائی بھی ہے اور باپ شریکی بہن بھی ہے، تو باپ شریکا بھائی کیونکہ اسبا بن جائے گا تو باپ شریکی بہن بھی کیا بن جائے گی؟ اسبا بن جائے گی. اور اس کے علاوہ حقیقی بہن کیسے محروم ہوتی تھی؟ جب میت کی بیٹا یا پوتا تھا یا باپ دادا تھا، تو یہاں پر باپ شریکی بہن کے محروم ہونے کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر میت کے کوئی مذکر یا پھر اس کا کوئی اصول، یعنی فروع میں کوئی اصول، فروع میں کوئی مذکر ہو یا اصول میں کوئی مذکر ہو، اس صورتحال میں باپ شریکی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. یہاں پر ایک اور صورتحال بنتی ہے. چار تو آپ نے ویسے ہی یاد کر لیے قیاس کرتے ہوئے. یہ ایک آپ اگر پوتی کی حال آپ کو یاد ہے، پوتی میں چھٹا ایسا آیا تھا تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا اگر دو بیٹیاں ہوں تو پوتی کو چھٹا ایسا ملتا ہے. کیا پڑھا تھا؟ وہ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا ایسا، کیونکہ دو بیٹیاں ہوں تو کیا ہو جاتی ہے؟ پوتی محروم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر باپ شریکی بہن اور حقیقی بہن کا جب مقابلہ ہوگا، آپ خود دیکھیں اگر باپ شریکی بہن بھی ہے اور حقیقی بہن بھی ہے، حقیقی بہن تو آدھا لے لے گی، تو اب اس کو آدھا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے جب حقیقی بہن بھی ہے اور باپ شریکی بہن بھی ہے تو پھر اگر اکیلی ہے حقیقی بہن تو وہ تو آدھا لے جائے گی اور چھٹا حصہ باپ شریکی بہن کو ملے گا. تو جیسے ہم نے پوتی میں دیکھا تھا کہ اگر بیٹی ایک تھی تو پوتی کو چھٹا حصہ ملا تھا، تو یہاں اگر حقیقی بہن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے کیونکہ وہ رشتے میں زیادہ طاقتور ہے، قوت والی ہے، تو اس وجہ سے باپ شریکی بہن کو اس صورتحال میں کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اور آپ نے وہاں پر پڑھا تھا اگر دو بیٹیاں ہوں تو پوتی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے دو اگر حقیقی بہنیں موجود ہو تو باپ شریکی بہن محروم ہو جاتی ہے. یعنی یہاں محرومیت کا جو ہم نے پڑھا تھا
تو معلومات کی ایک اور وجہ بھی آ جائے گی، کب؟ جبکہ دو حقیقی بہنیں ہوں تو پھر باپ شریک کی بہن کو کچھ نہیں ملتا۔ اب خلاصہ یہاں پر یہ بنے گا باپ شریک کی بہن اور حقیقی بہن میں، کہ سب سے پہلے حقیقی بہنوں کو دیکھا جائے گا اور بھائیوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اسبا بن جاتے ہیں، یا وہ جیسے دو حقیقی بہنیں دو تہائی لے جاتی ہیں، تو پھر باپ شریک کی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ حقیقی بہن بھائیوں میں اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں، یا وہ اسبا بن جاتے ہیں، اس صورتحال میں ان کو کیا ملتا ہے؟ دو تہائی یا اسبا مل جاتا ہے، تو پھر باپ شریک کی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ معروم ہو جاتی ہے، یعنی ان کا نمبر جو ہے وہ حقیقی بہنوں کے بعد آتا ہے۔ ہاں اگر اکیلی حقیقی بہن ہوتی تو اس کو آدھا ملتا، اور باپ شریک کی بہن کو چھٹا ایسا مل جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ماں شریکہ بھائی کو پڑھا تھا، اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ جو حال ماں شریک بھائی کا ہے وہی حال ماں شریک کی بہن کا ہے۔ کس کا؟ ماں شریک کی بہن کا۔ تو اب ماں شریک بھائی کے تین حال ہم نے پڑھے تھے، آپ کے پاس لکھے ہوں گے ماشاءاللہ، اگر یا یاد ہے تو، یا میں دوبارہ لکھ لوں یہاں پر۔ تین حال تھے۔ یہ تین حال ہم نے پڑھے تھے، اگر اکیلی ہو یا اکیلا ہو ماں شریک کا بھائی یا ماں شریک کی بہن، تو چھٹا ایسا ملتا ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر تہائی ایسا ملتا ہے، اور باقی اسبا نہیں، معروم کیا ہوتے ہیں؟ معروم ہوتے ہیں۔ کب؟ جب میت کا بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی، یا باپ، دادا، یہ چھ بیان کیے تھے ہم نے۔ کتنے؟ چھ۔ ان چھ میں سے کوئی بھی ایک ہوگا، یعنی اصول و فروع میں اگر کوئی مذکر مونس اس کے خاندان سے آ جاتا ہے، تو اس صورتحال میں ماں شریک کا بھائی ہو یا ماں شریک کی بہن ہو تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے افراد ہو گئے؟ چھ ہو گئے۔ باقی کتنے بچ گئے؟ دو۔ وہ ایک ماں اور ایک جدہ صحیحہ۔ میت کی اولاد ہے یا نہیں؟ میت کی اولاد، اگر اولاد نہیں ہے اور آپ کی طرح سنگل دنیا سے جاتا ہے تو ماں کو تہائی حصہ ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ اور یہ صورتحال میں جب اس کے دو بہن یا بھائی بھی نہ ہوں۔ دوبارہ، ماں کو تہائی حصہ تب ملتا ہے جب کوئی اس دنیا سے فوت ہو رہا ہو، اس کی اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور اس کے دو بہن بھائی نہ ہو۔ کیونکہ ہاں اگر بہن یا بھائی ہو تو صرف ایک ہی ہو، ایک بھائی ایک بہن تو دو کا عدد ہو گیا، تو لہذا پھر یہ چھٹا ایسا ہو جائے گا۔ تو چھٹا ایسا ہونے کے لیے یا تو میت کے اولاد میں کوئی ہے، یا بھائی ہے تو صرف ایک ہے، یا بہن ہے تو کوئی ایک ہے، تو اس صورتحال میں ماں کو چھٹا ایسا ملتا ہے۔ ماں کو چھٹا ایسا تب ملتا ہے جب اولاد میں سے کوئی نہ ہو۔ اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو تہائی، اولاد میں سے کوئی ہو تو چھٹا ایسا۔ دوبارہ، میت کی اولاد ہو تو چھٹا ایسا، نہ ہو تو
تیائی حصہ. اسی طرح میت کے بہن بھائی دو نہ ہوں بلکہ دو ہوں تو چھٹا حصہ, دو نہ ہو تو تیائی حصہ. دو ہوں گے تو چھٹا حصہ بھلے اولاد ہو یا نہ ہو, یا اولاد میں سے کوئی ایک بھی ہے تو بھی چھٹا حصہ. لیکن اگر یہ دونوں صورتحال نہ پائی جائیں, اولاد ہے ہی نہیں اور بہن بھائی بھی دو نہیں ہے تو کوئی ایک ہے, اس صورتحال میں ماں کو کیا ملتا ہے؟ تیائی حصہ ملتا ہے. اس کے بعد ماں بقیہ کا ثلث. اس کے دو مسئلے بنتے ہیں صرف. کتنے؟ دو. جب میت کے ساتھ صرف میت کے ورثاء میں زوجہ, ماں باپ یا زوج اور ماں باپ, بس یہ دو ہی مسئلے ہیں جس کے اندر زوج یا زوجہ کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث دیا جائے گا. دوبارہ, جب میت کے ورثاء میں صرف 3 فرد ہو, نہ 3 سے کم ہو نہ 3 سے زیادہ, میت کے ورثاء میں ان 3 سے کم بھی نہ ہو اور ان 3 سے زیادہ بھی نہ ہو, زوجہ ماں باپ یا زوج اور ماں باپ, یا تو یہ 3 ہوں گے یا یہ 3 ہوں گے. ان 3 سے زیادہ بھی نہیں ہے, ان 3 سے کم بھی نہیں ہے, اور یہاں سے کوئی فرد تبدیل بھی نہیں ہے. جیسے اگر باپ کی جگہ پر اگر دادا آ جائے تو حکم پھر دوبارہ اس طرف چلا جائے گا. یہ صرف اس صورتحال میں ہے کہ 2 صورتحال بنائی جاتی ہیں کہ زوجہ کو دینے کے بعد ماں کو اب جو باقی بچے گا اس کا ثلث, اور جو باقی بچا وہ اسبتاً باپ لے جائے گا. اس طرح یہاں پر زوج کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کا ثلث, کل مال کا ثلث نہیں, زوج کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث ماں کو, اور جو باقی بچے گا وہ اسبتاً باپ کو دیا جائے گا. اور آخری جدہ صحیحہ, جس کو آپ اپنی لغت میں کیا کہتے ہیں؟ دادی یا نانی, دونوں یہاں پر شامل ہیں. یاد رہے جدہ صحیح میں صرف دادا شامل تھا, نانا شامل نہیں تھا, لیکن جدہ صحیحہ میں دادی اور نانی دونوں شامل ہیں. ان کے حال بھی دو ہی ہیں صرف, چاہے دادی ہو چاہے نانی, یا تو چھٹا حصہ پاتی ہیں یا پھر یہ محروم ہوتی ہیں. دادی 1 ہو, 2 ہوں, 3 ہو یا 4 ہوں, 4 دادیاں ہوں, 4 نانیاں ہوں, ہر صورتحال میں ان کو چھٹا حصہ ہی ملے گا. وہ 8 ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپس میں اس چھٹے حصے کو تقسیم کر لیں گی یا آپ لوگ کر کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان کو ایسا ملے گا تو ملے گا چھٹا, نہ چھٹے سے کم نہ چھٹے سے زیادہ. اور جس صورتحال میں یہ محروم ہوتی ہیں تو پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا. اب چاہے وہ 4 دادیاں ہوں, 4 نانیاں ہوں. اب یہ محروم کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو اگر ماں زندہ ہو, ماں زندہ ہے میت کی, تو اب اس میت کی دادی اور نانی کو محروم رکھا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. اسی طرح اگر باپ زندہ ہو میت کا تو دادی محروم ہو جائے گی لیکن نانی کو ایسا ملے گا. دوبارہ, ماں ہو تو دادی نانی دونوں کیا ہو جاتی ہیں؟ محروم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ماں نہیں ہے بلکہ باپ میت کا موجود ہے تو پھر کون محروم ہوگا؟ دادی محروم ہو جائے گی, نانی محروم نہیں ہوگی. اچھا, یہاں پر جیسے پہلے بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ اہمیت کم دی ہے اور اس کو سنگل دیا جاتا ہے, ڈبل دیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نانی کو ملتا ہے, نانا ہونے کی حیثیت میں نہیں ملتا. یعنی یہ وہ والا رشتہ ہے, وہ والی حیثیت ہے جس میں مونس کو تو دیا جاتا ہے لیکن مذکر کو نہیں دیا جاتا. اسی طرح دیکھیں یہاں پر مونس کی وجہ سے تو دونوں مونسات معروم ہو گئی تھی, لیکن مذکر جو باپ ہے اس کی وجہ سے صرف دادی جو کہ اس کے ذریعے سے رشتہ پاتی ہے وہ معروم ہو جاتی ہے, نانی معروم نہیں ہوتی. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اہمیت جو ہے وہ مونس کو زیادہ دی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خرچے کے اعتبار سے تو مذکر کی ذمہ داری ہوتی ہے,
لیکن اگر ماں فوت ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے اعتبار سے دادی یا نانی دونوں ہیں تو دونوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان بچوں کو پالا جائے. دوبارہ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو اگر دادی سنبھال لیتی ہے بچوں کو تو ٹھیک ہے، یا بچے زیادہ ہیں تو پھر کچھ بچے دادی سنبھالے گی اور کچھ نانی سنبھالے گی. تو لہذا وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا گیا ہے. تو آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ جتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اتنا وراثت میں اس کو حصہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن نانا کبھی بھی اپنی بیٹی کے خاندان کا خرچہ اٹھانے کا لزوم اس پر آتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے باپ، دادا، چاچا، بھائی اور اس طرف یہ ذمہ داری چلی جاتی ہے، نانا کی طرف لزومیت ذمہ داری نہیں آتی. لیکن اگر عورت فوت ہو جائے ماں تو وہ ذمہ داری دادی کی طرف جا سکتی ہے، پھوپھی کی طرف جا سکتی ہے اور ساتھ میں نانی کی طرف بھی جا سکتی ہے. اگر کوئی اور عورت نہیں ہے اور نانی ہے تو نانی پر لازم ہوگا کہ وہ ان بچوں کو سنبھالے. تو اس وجہ سے یہاں پر الحمدللہ عز و جل جیسے ان پر ذمہ داری زیادہ ہے، اسی طرح سے ان کے لیے پھر وراثت میں حصہ بھی رکھا گیا ہے. تو ابھی تک ہم نے 12 اصحاب الفرائض پڑھے اور ان کے حالات ہم نے پڑھے. خلاصے کے طور پہ اب 12 کے 12 نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا. تو مختصر گردان اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، جدین، والدین، ظالمین. آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، برحال زوجین لکھا ہے میں نے کیونکہ ریکارڈنگ بھی چلے گی نا آگے تو ہم تعریف کریں گے، ورنہ یہ دورہ تو کیا اولا میں پڑھانے کے بھی شاید اجازت نہ ملے. برحال زوجین اور اس کے بعد بنتین اور 5ویں نمبر پہ آپ اس کو اخوات کہہ دیں. اگر اب دیکھیں آپ کیسے آئے گا. 12 کے 12 افراد اس میں سے آپ کو یاد ہو سکتے ہیں. جدین میں جد صحیح اور جدہ سیاح اوکے ہو گیا. والدین میں باپ اور ماں یہ دونوں ذوی الفر میں سے تھے. زوجین میں زوج زوجہ. بنتین میں حقیقی بیٹی اور پوتی کو بھی بیٹی شمار کیا جاتا ہے تو بیٹی اور پوتی یہاں پر آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ 8 افراد کو یہاں تک کور کر چکے ہیں. جدین میں جد صحیح جدہ سیاح، والدین میں والد اور والدہ، زوجین میں زوج اور زوجہ، بنتین میں بنت حقیقی اور پوتی، بیٹی اور پوتی، بیٹی اور پوتی. اور اخوات میں اب یہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر 4 افراد آئیں گے. کتنے اخوات میں؟ آپ بھلے ایک تو حقیقی بہن، نمبر 2 باپ شریکی بہن، نمبر 3 ماں شریکی بہن اور نمبر 4 ماں شریکا بھائی. بھائی صرف ایک ہی قسم کا اصحاب الفرائض میں آتا ہے، باقی جو حقیقی بھائی ہوتا ہے اور جو باپ شریکا بھائی ہوتا ہے وہ عصبات میں آتا ہے، وہ یہاں پر اصحاب الفرائض میں نہیں آتے. تو لہذا اب یہ خلاصہ اگر آپ اپنے ذہن میں یاد کر لیں اور یہ گردان اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اور ہو سکتی ہے کیونکہ 12 کو اکٹھا یاد کرنا بہت مشکل ہے. اور اچھا میں ترتیب کیوں رکھی ایسی؟ سب سے عمر میں بڑے کون ہوتے ہیں؟ جدین، اس کے بعد والدین، اس کے بعد زوجین، اس کے بعد بنتین. یہاں تک تو عمر کا اعتبار تھا، باقی یہاں پر کیونکہ ان کا بچے یہ تھے تو ایک لفظ میں ہم نے چاروں کو یہاں پر لایا. حقیقی بہن کو اس لیے اوپر رکھا ہے کیونکہ زیادہ قوت والی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور باپ شریکی بہن کی وجہ سے بھی ماں شریکی بہن بعد میں رہتی ہے، ذوی الفر میں سے یا اسباب میں سے آ جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ حقیقی بہن، باپ شریکی بہن، ماں شریکی بہن اور ماں شریکا بھائی. تو اس طرح یہ آپ 12 افراد یاد رکھیں گے اور یہ یاد ہوں گے تو ہی آگے حساب کتاب ہو سکے گا. کیونکہ جب آپ کو کوئی بتائے گا کر کہ ہمارے خاندان میں فلاں فلاں اس وقت اس کے ورثہ میں ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اصحاب فرائض ہیں، ان کا حصہ مقرر شدہ ہے، تبھی تو آپ حساب حل کر سکیں گے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون اصحاب فرائض ہے کون اسبا ہے تو پھر حساب کتاب کی شروعات ہی نہیں ہو سکے گی.
اس طرح ان کے حصے یاد کرنا، اگر تھوڑی سی عقل چلائیں تو وہ بھی آسان ہے. جد کو آپ پہلے والدین میں آتے ہیں. لفظ باپ میں کتنے حرف ہیں؟ 3، با الف پا. تو باپ کے 3 ہی حال تھے. کتنے حال تھے؟ تو دادا میں کتنے حرف ہیں؟ 4. تو اس کے حال بھی کتنے تھے؟ 4 تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح زوج میں، اچھا اس کے حال حرف سے نہیں بلکہ اس کے 2 ہی حال ہیں بیچارے کے. کتنے حال ہیں؟ میں نے بتایا تھا عرف میں ایک گھر سے باہر ایک گھر کے اندر. تو زوج اور زوجہ کے 2 ہی حال ہیں. زوج ہو یا زوجہ، اس کے کیا ہیں؟ 2 حال ہیں. تو اس طرح سے ان کے آسان. اس کے بعد ماں، میم الف نون. کتنے؟ میم الف اور نون. تو ماں کے 3 ہی حال ہم نے پڑھے تھے. ایسا ہی ہے. تو وعلی هذا القياس باقیوں کو آپ دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا، باقی اس طرح سے حال کون کون سے آتے ہیں پھر یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اب اصحاب فرائض کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسبا کو دیا جاتا ہے. کن کو دیا جاتا ہے؟ اسبا. اور اسبا میں صرف اگر آپ 4 لفظ یاد کر لیں تو امید یہ ہے کہ اسبا کا پورا جو سسٹم ہے آپ کو انشاءاللہ عز و جل حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کتابوں میں ماشاءاللہ اس طرح انداز میں لکھا ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ یاد ہو، اور یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، جزء میت. یا اب میت یا اصل میت، نہیں اب میت صحیح ہے. اور جزء پہلا ہے جزء میت، دوسرا ہے اصل میت، تیسرا ہے جزء اب میت، اور چوتھا ہے جزء جد میت. جزء میت مطلب میت کے اجزاء میں کون کون آتا ہے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی. تو اس طرح سے یہاں پر اب پوری لائن آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اور یہ اگر ہیں تو اسباب صرف یہی بنیں گے، باقی تینوں قسمیں اسباب نہیں بن سکتی. دوبارہ، اگر جزء میت میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا آ گیا جو اسباب بن گیا تو باقی تینوں حصوں کو اسباب بننے کی طاقت نہیں رہے گی. مثلا اگر جزء میت میں بیٹا موجود ہے تو اب اصل میت میں باپ، دادا، پردادا یہ کبھی بھی اسباب نہیں بن سکتے. اچھا، بیٹے کے بعد کون آتا ہے؟ پوتا. چلو بیٹی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں مذکروں کا ذکر کریں اگر تو پوتا آئے گا. اگر پوتا زندہ ہو، اچھا بیٹا بھی زندہ ہو، پوتا بھی زندہ ہو، تو کون اسباب بنے گا، کون نہیں بنے گا؟ بیٹا بنے گا، پوتا نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا قریب ہے بمقابلہ ہے پوتے کے. لہذا بیٹا اسباب بن گیا تو پوتا بھی نہیں بن سکے گا اور نیچے والے سب بھی. لیکن اگر بیٹا نہ ہو اور پوتا ہے تو پوتا اسباب بن جائے گا، باقی ان تینوں قسموں کو اسباب بننے کی طاقت نہیں رہے گی. وعلی هذا القياس یہ پر پوتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ پوری لائن چلے گی. اس میں سے کوئی بھی ایک اگر اسباب بن جاتا ہے تو پھر اصل میت میں جو افراد آئیں گے ان میں سے کوئی بھی اسباب نہیں بن سکے گا. اصل میت میں کون آئے گا؟ باپ، دادا، ہاں اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر باپ زندہ ہو تو یہ اسباب بن جائے تو پھر دادا اسباب نہیں بن سکے گا. اور نمبر 3 جزء اب میت میں آتا ہے بھائی، یعنی میت کے باپ کے اجزاء. میت کے باپ کے اجزاء
تو ہمارے باپ کے اجزاء ہمارے بھائی بنیں گے، میت کے کون کیا بنیں گے؟ بھائی۔ بھائی کا بیٹا کیا کہلاتا ہے؟ بھتیجا۔ پھر بھتیجے کا بیٹا، وعلا کیا سے ان کی اولاد نیچے جائے گی، بھائی، بھتیجا، پھر بھتیجے کا بیٹا، اس طرح سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ اسبا ہے تو باقی ان سب کو اسبا نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر اس میں سے یہ اسبا بن جائے گا تو یہ باقی نہیں بن سکتے۔ پھر اگر دادا ہے اور باپ نہیں ہے، دادا بن گیا تو پردادا اور یہ باقی نہیں بن سکتے۔ اگر ان دونوں لائنوں میں کوئی نہیں ہے تو پھر بھائی اسبا بن جائے گا، بھتیجا اسبا نہیں بنے گا۔ اگر بھائی بھی نہ ہو تو پھر بھتیجا اسبا بن جائے گا۔ لیکن بالفرض اگر اس کا بھائی بھتیجا ہے ہی نہیں تو پھر میت کے دادا کے اجزاء کون ہوں گے؟ یعنی ہمارے دادا کے جو اجزاء میں ہیں وہ ہمارے چاچا بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ چچا۔ چچا کا بیٹا کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، بیٹے کی بات ہو رہی ہے، چچا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں مذکر ہی اسبا بنے گا۔ چچا کی جو مؤنث اولاد ہے وہ اسبا نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے جی، چچا اور چچا زاد بھائی۔ تو یہ اسبا بنفسی میں یہ افراد آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ اسبا بنفسی میں یہ بذات خود اسباب بن جاتے ہیں۔ جب یہ کہیں پر بھی آپ کو وراثت میں نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یا تو اس نے اسباب بننا ہے یا تو باقی نہیں بنیں گے۔ اس طرح سے والا کیا سارے ان میں سے کوئی بھی ایک مذکر ہے تو انہوں نے اسباب بننا ہے۔ ہاں، باپ ذوی الفرد بھی بنتا تھا، تو بتایا تھا نا، چھٹا ایسا اور پلس اسبا، تو وہ صورتحال ہوگی تو اسبا بھی بن جائے گا اور ذوی الفرد بھی بن جائے گا۔ اس کا دادا بھی ذوی الفرد میں سے بھی تھا اور یہاں اسبا میں بھی ہے۔ باقی جو یہ حقیقی بھائی ہے، بھتیجا ہے، اس طرح یہاں پر یہ پوری لائن حقیقی بھائی والی ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو ادھر دوسری لائن شروع ہوگی، باپ شریکہ بھائی۔ کیا ہوگا؟ پھر اس کا بیٹا، یعنی پہلے تو حقیقی بھائی بھتیجا میں دیکھیں گے اگر کوئی ہے تو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر قوت میں جو کمزور ہے باپ شریکہ بھائی وہ بھی یہاں پر آئے گا۔ اس طرح چچا، حقیقی چچا، چچا بھائی۔ لیکن اگر یہ نہ ہو حقیقی چچا تو پھر باپ شریکہ چچا۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسباب نفسی ہی۔ اور ان کا حکم کیا ہے کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہو تو سارا مال انہی کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسباب غیر ہی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، صرف میں یاد دہانی کرواؤں گا۔ اسباب غیری میں 4 عورتیں آتی ہیں۔ کتنی؟ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 آپ نے بیٹی پڑھی تھی، تو بیٹی اسی صورتحال میں جو آپ نے پڑھی تھی اس میں اسباب بنتی ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ بیٹی ہے اور یہ زندہ ہوتا، تو یہ اور یہ آپ جب یہ اسباب بن جاتا ہے تو یہ تو اسباب نفسی ہوا، لیکن اس صورتحال میں یہ بھی اسباب بن جاتی ہے تو یہ اسباب غیری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر پوتی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہاں سے پوتا اسباب بنا تو آٹومیٹکلی پوتی بھی کیا بن جائے گی؟ اسباب بن جاتی ہے، تو یہ اسباب نفسی کہلائے گا اور یہ اسباب بغیری کہلائے گا۔ اور نمبر 3 یا اس طرف لکھ لیتے ہیں، حقیقی بہن پڑھی تھی، تو یہ اسباب کیسے بنے گی؟ جب حقیقی بھائی ہو۔ اور نمبر 4 آپ نے پڑھا تھا، باپ شریکی بہن، تو یہ کیسے اسباب بنے گی؟ جب یہاں سے باپ شریکہ بھائی اسباب بن رہا ہو۔ تو اسباب کے اعتبار سے عموماً زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے اسباب نفسی ہی اور اسباب بغیر ہی۔ اور آخر میں ایک پڑھا تھا آپ نے، اسباب ما غیر ہی۔ کیا پڑھا تھا؟ اس میں 2 ہی عورتیں آتی ہیں اور وہ بھی دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اسباب غیر ہی۔
ما غیری، اس میں یہ دونوں عورتیں اسباب ما غیری بھی بن جاتی ہیں. کب؟ جب یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائے. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ جائے. یعنی انہی دونوں کو دوبارہ لکھیں گے اسباب ما غیری میں. ایک تو آتی ہے حقیقی بہن، نمبر 2 باپ شریکی بہن. اور ان کو اسباب ما غیری بنانے والی کون سی ہے؟ یہ دونوں پہلی والی. دونوں ہو تو بھی یہ اسباب بن جائے گی، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو بھی یہ اسباب بن جائے گی. تو یہ عورت اس عورت کی وجہ سے، یہ والی دو عورتیں، ان دونوں عورتوں کی وجہ سے اگر اسباب بن رہی ہو تو ان کو اسباب ما غیری کہتے ہیں. ہاں اگر یہ بن جائے گی تو اس کو نہیں بننے دے گی. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ اسباب ما غیری بن جائے گی. تو اس طرح ہمارے پاس اسباب نفسی کی 3 اقسام آ گئیں. اسباب کی 3 اقسام آ گئیں. اسباب نفسی، اس میں یہ آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے، جزء میت، اصل میت، جزء اب میت، جزء جد میت. اور اسباب غیری میں آپ جو 4 مونثات ذکر پڑ چکے، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریکی بہن. اور اسباب ما غیری میں یہی 2 عورتیں، حقیقی بہن، باپ شریکی بہن، یہ بیٹی یا پوتی کے ہوتے ہوئے کیا بن جاتی ہیں؟ اسباب بن جاتی ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ قرآن و حدیث سے اور آپ کے اصول وراثت میں، یعنی جو آپ کا یاد کرنے کا مرحلہ تھا. اب کیونکہ یہ ہم نے سارا یاد کرنے کا کام تھا، لیکن اب پریکٹیکل تقسیم کاری کے اعتبار سے جو ریاضی استعمال ہوتی ہے، تو ابھی ہمارے الحمدللہ جو 3 دن پورے ہوئے، تو ہمارے پاس باقی 2 دن ہے جس کے اندر ہم نے ریاضی جو اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ حساب کتاب کیسے ہوتا ہے کہ جب کسی کو آدھا دینا ہے، کسی کو چھٹا دینا ہے، کسی کو 8واں حصہ دینا ہے، تو ہم مال کے کل کتنے حصے بنائیں تو پھر ان کو ہم دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل ریاضی دان آپ بن کر آئیں گے تو انشاءاللہ اصغر حساب کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ کچھ نہ کچھ ریاضی آنی چاہیے تاکہ جب آپ کو مستقبل میں پڑھایا جائے تو اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ.